السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان سلیریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سوشل میڈیا پہ میری ایک سیریز ہے عید چپال، جس میں مختلف لوگوں کا انٹرویو کرتا ہوں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پروفیشنل ایجوکیشن کیسے حاصل کی، اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں ان کی اپنی ذات کو تو فائدہ ہو رہا ہے، کمیونٹی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری جو عید چپال سیریز ہے، آج کا جو سیشن ہے آپ اس کو لا سے بھی کہہ سکتے ہیں، جرنلزم سے بھی کہہ سکتے ہیں، ہسٹری کی طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ نہایت ہی معتبر سیالکوٹ کی جب ہم بات کریں گے تو آصف علی بلی صاحب ہیں، جو کہ بائی پروفیشن صحافی بھی ہیں، لائر بھی ہیں، اور انہوں نے بہت سی کتب بھی لکھی ہیں۔ اگر کتب کا نام لوں تو انہوں میں میرے قائد کا نظریہ، جناح اسلام اور پاکستان، سیاستدان، سیاست اور روبرو، اور چوتھا ستون کے نام سے ایک کالم بھی لکھتے ہیں نوائے وقت اور ڈیلی پاکستان لاہور سے۔ تو ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم آصف صاحب، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس۔ ایک چھوٹا سا تعارف تو میں نے آپ کا وہ کروا دیا کہ آپ لائر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ بھی بہت زیادہ آپ کا لنک ہے۔ کمپلیٹ انٹروڈکشن جو ہے آپ خود ہمارے دیکھنے والے سننے والے کو بتا دیں کہ آصف علی بیسیکلی ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ کے چینل کا، آپ کے سارے ساتھیوں کا۔ میرا مختصر تعارف تو یہ ہے کہ رسول پور بلیاں، جو تحصیل سیالکوٹ کا ایک گاؤں ہے، وہاں میں پیدا ہوا 5 اپریل 1955 کو جی۔ لیکن میرے والد صاحب بسلسلہ ملازمت وہ ڈویژنل اکاؤنٹنٹ تھے واپڈا سے، ان کی وابستگی تھی، اس وجہ سے میں نے لاہور میں زیادہ تعلیم حاصل کی۔ اسلامیہ اسکول خزانہ گیٹ، لوئر مال، لاہور۔ 9 تک میں وہاں پڑھا، پھر میں سیالکوٹ آ گیا اپنے شہر، اور یہاں سے میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، اور پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے صحافت کیا، اور ایم اے صحافت میں میری فرسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا کہ مجھے ٹاپ پوزیشن میں ایم اے صحافت کرنے کا موقع ملا۔ پھر لا گریجویشن بھی کی، اور وکالت سے اپنا وابستگی اختیار کر لی۔ وکالت چند سال تو بہت ایکٹیولی کی، لیکن پیشن جو ہے وہ صحافت تھا، اس لیے پھر میرا رخ صحافت کی طرف مڑ گیا، اور تقریباً اب 25-30 سال کی صحافت سے وابستگی ہے۔ 15-20 سال سے نوائے وقت اور ڈیلی پاکستان، ان اخبارات میں کالم لکھے، اور ان کالموں کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ پھر ان کالموں پر مشتمل 4 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ کہا کہ آپ کا صحافت کے ساتھ تعلق رہا۔ سیالکوٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی میرے خیال میں زمین ہی کچھ ہے کہ بڑے بڑے اس نے نا کہتے ہیں رائٹرز پیدا کیے ہیں۔ کلدیپ نیر کی بات کریں، کبیر بیدی کی بات کر لیں، علامہ اقبال، پھر فیض احمد فیض، اور ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ جی تو ان میں آپ کے بھی اسی ایک لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو زمین ہوتی ہے اس کی کشش ہوتی ہے کہ کسی علاقے کی زمین، وہاں پہ جو بھی شخص پیدا ہوتے ہیں اس کی پھر اس کا ماحول بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو سیالکوٹ کی زمین علامہ اقبال جنہوں نے نظریہ پاکستان دیا، اور ایک برصغیر کے مسلمان کو علیحدہ وطن حاصل کرنے کا جو خواب تھا انہوں نے پیش کیا۔ تو آپ کی جو صحافت کی تھی، پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے صحافت کیا، تو اس دوران کون سے آپ کے ایسے اساتذہ کرام آپ کو ڈیفینیٹلی ملے ہوں گے جسے آپ متاثر ہوں گے؟ آپ نے لا بھی کیا، اب لوگ صحافت کی نسبت لا کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، تو آپ لا کی نسبت صحافت کی طرف کیوں زیادہ آپ کا انٹرسٹ ہوا؟ اصل میں یہ جو انٹرسٹ ہے نا، آج خود تو بندہ پیدا نہیں کرتا۔ جب ہم کالج میں تھے اور ڈیبیٹس میں بہت حصہ لیتے تھے، ٹھیک ہے، تقاریر، تو جو تقاریر کرنے کے لیے تیاری ہے وہ کتابوں سے ہوتی ہے۔ بالکل، کتابوں کی طرف جتنا بھی ہمارا شغف ہے ان تقاریر کی وجہ سے پیدا ہوا۔ تو جب ہم پریپریشن کے لیے کتابوں سے وابستہ ہوئے، کتابوں کو پڑھا، تو آج خود لکھنے کا بھی پھر ایک ذوق اس میں پیدا ہوا۔ اور دوسرا اپنے صحافت کے حوالے سے کہا کہ بھئی اساتذہ کے حوالے سے تو پروفیسر وارث میر
بالکل بہت بڑا ان کا وہ بھی یہیں کے وہ بھی سیالکوٹ سے ہیں، اور یہ ان کے بیٹے جو حامد میر ہیں بڑے معروف اس وقت اینکر ہیں، لیکن حامد میر تمام تر شہرت کے باوجود اپنے والد وارث میر کے مقام تک نہیں پہنچ چکا۔ وہ بہت مطلب بڑے صحافی تھے، عملی صحافی بھی تھے اور پھر استاد تھے شعبہ صحافت کے، بلکہ چیئرمین رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں۔ تو جب ہم داخل ہوئے تو پنجاب یونیورسٹی کے وہی چیئرمین تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد روٹیشن سسٹم تھا تو ڈاکٹر مسکین علی اعجازی پھر وہ چیئرمین۔ اچھا، پھر ڈاکٹر اے آر خالد وہاں پڑھاتے تھے، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر اے آر خالد بھی باجرہ گڑھی سیالکوٹ کے ساتھ ان کا ایک گاؤں ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور بہت ہی قابل، اور ان کی اب کتابیں بھی درجنوں کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں۔ تو صحافت میں جو ہے مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ صحافت یا کوئی وکالت کہہ لیں یا کوئی بھی شعبہ ہوتا ہے، بعض کا بندہ حادثاتی طور پر بھی آ جاتا ہے، بالکل، لیکن صحافت میں میرا جو پیشن ہے وہ جب میں وکالت سے وابستہ ہوا ہوں، اس سے پہلے میں ایم اے صحافت کر چکا تھا، تو اس لیے میرا صحافت کے ساتھ جو ہے نا وہ فطری میلان تھا، تو اس طرف ہو زیادہ۔ اور آپ نے جو کچھ کتب کا میں نے نام لیا کہ جیسے میرے قائد کا نظریہ جناح اسلام اور پاکستان، اس کے علاوہ اور کون سی آپ نے کتب لکھی ہیں؟ کتاب تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میری 1986 میں شائع ہوئی تھی، جمہوریت سے ملاقات، وہ نواب زادہ نصر اللہ خان کے انٹرویوز پر مشتمل تھی، اور 1985 میں میں نے ایم اے صحافت کیا ہے، یعنی صحافت میں جب میں تعلیم اپنی مکمل پنجاب یونیورسٹی سے کی تو اس کے 1 سال بعد ہی میری پہلی کتاب، اور پھر 1988 میں جو میری کتاب آئی سیاستدان، کیونکہ یہ جس طرح آپ میرا آج انٹرویو کر رہے ہیں، انٹرویو کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرویو کرنے والا ہے جب وہ کسی شخصیت کا انٹرویو کرتا ہے تو خود اس کو اس شخصیت کے حوالے سے نہیں بلکہ مجموعی طور پر اس کا بہت علم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، تو پھر ہی وہ سوال اٹھا سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو سیاستدان میں نے پاکستان کے 28 نامور سیاستدان، کوئی بھی جو ٹاپ مطلب ہمارے پولیٹیشنز ہیں، اس میں ولی خان ہے، بینظیر بھٹو ہے، محمد خان جنیجو ہے، اکبر بگٹی ہے، بینظیر بھٹو ہے، ان سب کے میں نے انٹرویوز کی۔ ایک کتاب سیاستدان اور پھر سیاست کے روبرو بھی۔ پھر میں نے ایڈیٹر سے انٹرویو کی، اور ایڈیٹرز کے جو انٹرویو ہیں اس کو میں نے چوتھے ستون سے مکالمہ کا نام دیا، کیونکہ صحافت اپنی امپارٹنس کے حوالے سے 4th پلر آف دا اسٹیٹ یہ پوری دنیا میں تسلیم کیا ہے، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے بعد صحافت اپنی اہمیت کے اعتبار سے، تو پھر میں نے ان کے انٹرویوز کی۔ ٹھیک ہے، کے علاوہ سیاست روبرو، سیاست کے روبرو بھی، بلکہ سیاست کے روبرو کا میں آپ کو پس منظر بتا دوں کہ یہ پی ٹی وی پر انٹرویو آئے تھے سیاستدانوں کے، نواز شریف کا بھی اس میں انٹرویو، مصطفیٰ جتوئی کا بھی انٹرویو تھا، اکبر بگٹی، شاہ نورانی صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، ان کی ٹرانسکرپشن میں نے کی ہے، اس کو تحریری شکل میں نے پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرویوز وہ پی ٹی وی پر آئے تھے، اور پی ٹی وی پر مختلف اس میں نامور صحافیوں نے وہ انٹرویو کیے تھے، اس میں نذیر ناجی شامل ہیں، مجیب الرحمان شامی شامل ہیں، اس میں زیاد شاہد شامل ہیں، اس میں محمد صلاح الدین صاحب شامل ہیں، جہاں مطلب وہ انٹرویو اس وقت مصطفیٰ جتوئی صاحب جو ہے نا وہ نگران وزیر اعظم بنے تھے، اور وہ جو الیکشن سے پہلے تو ٹی وی پر وہ جو تھے قومی سیاست کے عنوان سے پیش کیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب میں نے انہیں کتابی صورت میں ڈالا تو اس کا نام میں نے سیاست کے روبرو رکھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ٹاپ کے جو اس وقت ایڈیٹر تھے یا سیاستدان نے آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا۔ یہ چوتھا ستون آپ نے کالم لکھتے ہیں جو 15-20 سال ہو گئے، میں نے بھی ایک تو کالم آپ کو پڑھنے کا وہ موقع ملا، تو اس کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ چوتھا ستون جیسے آپ نے بتا دیا کہ اسٹیٹ کا ہے، تو کوئی یونیک نام بھی دے سکتے تھے؟ جی میں عرض کروں کہ اس سے زیادہ یونیک نام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ کالموں کے عنوان دیکھیں کہ اب غیر سیاسی باتیں، عبد القادر حسن وہ ٹاپ کے کالم نگار تھے، لیکن غیر سیاسی باتیں تو کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ آپ کو مطلب بہت وہ ہانٹ کرتا ہے۔ ایک کالم نگار ہے حسن نثار، چوراہا کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ بھئی جو صحافت کی نمائندگی کرتی ہے، مطلب منو بھائی کے گریبان، ان کے کالم کا نام گریبان تھا، اسی طرح مختلف۔ اب یہ ہمارے ہارون الرشید ہیں، ہارون الرشید صاحب، تو ان کا ناتمام نام ہے۔ تو یہ جتنے بھی مطلب معروف صحافیوں کے نام ہے
میں نے ان کے ناموں پر غور کیا اور دیکھا کہ وہ کچھ صحافت کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے تھے. تو کالم نگاری تو ایک صحافت کی صنف ہے، یعنی صحافت کا حصہ ہے. کالم نگاری صحافت ہے، جس طرح خبر نویسی صحافت کا حصہ ہے، انٹرویو کرنا صحافت کا حصہ ہے. تو میں نے صحافت کی امپورٹنس کے پیش نظر کہ میں جو کالم لکھ رہا ہوں وہ صحافت کا جزو ہے، وہ صحافت ہے، تو میں نے اس کو اسی لیے مجھے بھی بڑا اچھا نام لگا کہ چوتھا ستون جو کہ اسٹیٹ کا چوتھا پلر ہے. ہر کسی نے بعد میں ایک دو ٹی وی پر پی ٹی وی پر بھی میں نے دیکھا کہ چوتھا ستون کے عنوان سے کوئی انہوں نے پروگرام پیش کرتے رہے. اب میں نام نہیں مجھے معلوم، لیکن وہ ظاہر ہے کہ میری کاپی کہہ لیں یا انہوں نے انڈیپینڈنٹلی سوچا، لیکن یہ نام میں نے ہی صاف پہلی دفعہ رکھا. یعنی فاؤنڈنگ فادر جو ہے اس نام کا، جی میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح فرض میں ضیاء شاہد کا اخبار ہے خبریں، تو کتنا مطلب خبریں براہ راست نام ہے. انہوں نے ویکلی ایک صحافت بھی نکالا تھا. ٹھیک ہے. تو صحافت بھی یعنی جو کام مطلب صحافت ہے خود اس کو اخبار کو ہی صحافت کا نام دے دینا، تو یہ مطلب یہ جنگ ہے، وہ بڑا معروف نام ہے، لیکن جنگ کا کوئی صحافت سے ان معنوں میں تعلق نہیں ہے. یہ صرف اس لیے انہوں نے جنگ رکھا کہ یہ جنگ عظیم دوم کے وہ لگ بھگ انہوں نے یہ اخبار شروع کیا تھا چھوٹے سے لیول پہ میر خلیل الرحمان نے. تو وہ جنگ کی جس طرح خبریں وغیرہ تو انہوں نے وہیں سے وہ جنگ نے لے لی. بالکل. لیکن وہ اگر صحافت کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ صحافت کی نمائندگی نہیں کرتا. وہ نام ڈپکٹ وہ نہیں کرتا. جی وہ کہ نام سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اخبار کا نام. اچھا امروز ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس روز، امروز کا مطلب اس روز، اس دن کی خبریں، تازہ خبریں، بالکل وہ آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل براہ راست. ایک تھا میرا نام ذہن سے نکل گیا، اردو بازار لاہور سے پارٹیشن کے وقت ہوا کرتا تھا. آج کل میرے خیال میں وہ نہیں نکلتا. اس کے بڑا نام بڑا اٹریکٹیو تھا، جیسے وہ پیسہ اخبار. تو پیسہ اخبار، ہاں بالکل براہ راست. وہ کیونکہ قیمت اس کی اس وقت ایک پیسہ تھا اور ساتھ اخبار تھا. اردو بازار سے، کیونکہ میں پنجاب یونیورسٹی رہتا ہوں اردو بازار کے ساتھ. بالکل. اور آپ نے خزانہ گیٹ کا نام لیا. جی وہ بھی وہی ہے، پوری بیلٹ ہے وہ مطلب لوئر مال، ساتھ ہی جی سی آپ کا، ساتھ ہی پنجاب یونیورسٹی، پھر سیول لائنز، اسلامی کالج، سیول لائنز، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، پھر تھوڑا آگے چلے جائیں تو ایم اے کالج. جی ایم اے کالج، پھر ویٹرنری یونیورسٹی. دیکھیں میں پنجاب یونیورسٹی سے، سارا دائرہ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے فارمیسی کی ہے، ماشاء اللہ. ویٹری یونیورسٹی سے میں نے ایم بی اے کی ہے. جی. اور اسی طرح جو ایم اے کالج، اور جو فارمیسی کا جو پہلے تھا وہ اولڈ کیمپس میں ابھی بھی ادھر ہی ہے، ابھی ادھر ہے، پوری وہ جان ہے عمارت بھی. اور میں 2001 میں گیا تھا یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی پنجاب فارمیسی کرنے. 20 سال ہو گئے ہیں مجھے. بالکل صحیح. وہ علاقے کچھ ہے کہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. صحیح ہے. میں بھی ہاسٹل میں بڑی دیر رہا ہوں اور پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں رہا ہوں. مطلب ہمیں تو وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گھر سے بھی زیادہ وہاں وہ جو اورینٹل کالج کی بیک سائڈ پہ ہے، بالکل اسے لا کالج ہاسٹل بھی کہتے ہیں. جی بالکل، لا کالج ایسے. تو آپ کی اب بات کر لیں ہیں تھوڑی سی نا پالیٹکس کے اوپر. اب ہم پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ 60-70 سال اس کی عمر ہے، اور زیادہ تر اس میں ڈکٹیٹرشپ مارشل لا رہا ہے. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں مختلف دور میں مارشل رہا ہے، اس میں پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر کیا نیگیٹو یا پازیٹیو اثرات مرتب؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ مارشل لا کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ مارشل لا کا مطلب یہ ہے کہ نو لا، مطلب جو فوجی ڈکٹیٹر کا وہ لا ہے، یعنی اس دور میں لا تو ختم ہی ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس لیے مارشل لا جو ہے وہ ہر صورت کسی بھی ملک کے لیے یا قوم کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نقصان دہ. اور دوسرا یہ ہے کہ مارشل لا کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی، ایک فرد واحد ہے. اب یہ آئین کی ترمیم اور خود آئین کے بننے کے بارے میں تشکیل کہہ لیں، اس کی تدوین کہہ لیں، اور پھر آئین میں جو ترمیم ہے 2/3 میجارٹی سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی، تو پھر آئین میں کوئی ایک کامہ تبدیل ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی لائن میں بھی اگر ترمیم کرنی ہے کسی بھی ایشو پر تو 2/3 میجارٹی. اور ماشاء اللہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فرد واحد آئین میں تبدیلی لا سکتا ہے. ایوب خان نے تو آئین ہی اپنا دیا تھا کہ یعنی ایک فرد آئین دے رہا ہے، اسمبلی نہیں آئین. تو دیکھیں نا ایک فرد کو کس طرح عقل کل تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو اسلام کی جو بنیاد ہے قرآن حکیم سے بڑی تو ہمارے لیے رہنمائی کی کتاب نہیں ہو سکتی. تو قرآن حکیم میں دو جگہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے تاکہ میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں.
مشاورت کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود رہبر و رہنما تھے, ان سے بڑی شخصیت رہنمائی کے لیے کیا ہو سکتی ہے, وہ مشاورت پر زور دیتے, وہ اپنے صحابہ کرام سے مشاورت کرتے. یعنی مشاورت کا مطلب یہ ہے کہ رائے تبدیل ہو سکتی ہے. یعنی مشاورت اگر یہ ہو کہ آپ بے شک مجھے ایک رائے دیں کثرت رائے سے, لیکن میں تسلیم نہیں کروں گا, پھر اسے مشاورت نہیں کہا جائے. تو جمہوریت جو ہے وہ مشاورت کے قریب ترین ایک نظام ہے. اب علامہ اقبال کہہ لیں یا قائد اعظم, ان دونوں ہستیوں نے یہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس وقت قوم کے جو منتخب لوگ ہیں وہ شورا کا ایک متبادل ہے, اور یہ جو ہمارا قومی اسمبلی اور سینٹ کو مل کر پارلیمنٹ کہتے ہیں, اس کو اردو میں مجلس شورا ہی ہے. تو یہ مطلب قرآن کے کنسیپٹ کے قریب ترین بات ہے. مطلب فرد واحد کی حکمرانی جس کو کوئی بھی منتخب نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ قرون اولیٰ میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے, خلافت راشدہ کا جو دور ہے, تو کیا کسی اس وقت مطلب بڑے بڑے جلیل القدر مطلب ہمارے سپہ سالار ہوئے ہیں اس وقت, خالد بن ولید کا جو نام ہے, تو خالد بن ولید کو معزول کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بہت بڑا کوئی سپہ سالار ہے تو اس نے حکومت پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو اسلام کی روح کے بھی خلاف ہے. اور یہ جو جمہوری نارمز ہیں پوری دنیا میں, مطلب جمہوریت, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, اس کو تو مدر آف ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں اس کو, برطانیہ کو. تو مطلب دیکھیں نا وہاں 3 سال 4 سال 100 سال سے مطلب جمہوریت موجود ہے. تو یہ ایک میں اور بھی بات کہہ جاؤں کہ ماشاء اللہ کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ یہ عوام کے شعور پر عدم اعتماد ہے. اب ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈائلاگ. بالکل. ایک لفظ ہے مونولاگ. اب مونولاگ میں ہے کہ جو میں کہوں آپ نے صرف سننا ہے. تو دیکھیں انٹرویو کا حسن بھی مکالمے سے ہے کہ آپ مجھے سوال کر رہے ہیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, لیکن میں کہوں کہ بھئی آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا, صرف آپ نے سننا ہے, یہ ہے مونولاگ. اور اسی کو آمریت کہتے ہیں, اسی کو مارشل لا کہتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ نقصان کی صورت میں. اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی اس میں سیاستدان ذمہ دار نہیں ہے, ہمارے سیاستدان بھی ماشاء اللہ لگنے کے ذمہ دار ہیں, لیکن جب تک وہ جو فوجی جرنیل ہیں ان میں اوسع اقتدار نہ ہو, اس میں فوج کی میں بات نہیں کر رہا, جو ایک لارج فوج ہے وہ تو جناب ہمارے لیے دیکھیں, ایک جو آدمی شہید ہو جاتا ہے یعنی اپنے وطن کی حرمت پر کٹ مرتا ہے, اس کا احترام تو ہم پر نہ صرف لازم ہے بلکہ ہم اگر ان کا احترام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وطن کی سرحدوں کے تقدس کا احترام نہیں کریں. لیکن جو ذاتی اقتدار کے لیے بندہ قابض ہو جاتا ہے, میں نے ایک بات سے بات نکلتی ہے کہ ایک بریگیڈیئر صاحب میرے دوست ہیں, تو میں نے کہا جی یہ پرویز مشرف صاحب نے مارشل لا لگا دیا ہے, 3 سال بعد انہوں نے چیف آف آرمی کے طور پر ریٹائر ہونا تھا, وہ ریٹائرمنٹ لے لیں, نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ بے شک مارشل ایڈمنسٹریٹر بن جائے. تو مطلب وہ اپنی ذات کے لیے نا کنٹینیو کرے. 3 سال بعد وہ تو وہ ہنس کر کہنے لگے پھر انہوں نے مارشل لا کیوں لگا. تو یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ جو مارشل لا انہوں نے لگایا انہوں نے اپنی ذات کے لیے لگایا, کوئی فوج کے لیے تھی. اب یہ دیکھیں جب بھی مارشل لا آتا ہے تو وہ کوئی بھی مطلب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ضیاء الحق, تو ضیاء الحق نے تو 8 سال تک نیکڈ مارشل لا رکھا, اور انہوں نے بھی بڑا عرصہ وردی تو مطلب 7-8 سال بعد اتاری پرویز مشرف صاحب نے. تو وہ ہر جب ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت ہوتی تھی تو وہ مزید ایکسٹینشن, یعنی صدر پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف کی توسیع دے دیتا, صدر ضیاء الحق جنرل ضیاء الحق کو توسیع دے دیتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی ذات کی بات, اس میں ملک اور ملک کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو آپ جو آخر میں جو ینگ جنریشن ہے, جی آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اب فیوچر میں آ کے اپنی تعلیم تو ڈیفینیٹلی نے حاصل کرنی ہے, اس کی اپنی ذات کو تو فائدہ ہو رہا ہے, اس کی ارد گرد جو معاشرہ ہے اس کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں خود آپ نے ایک جواب بھی دے دیا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک میسج بھی دے دیا. یہی میرا میسج ہے کہ دیکھیں نا, اپنی ذات کے لیے تعلیم حاصل کرنا, کہ میں تعلیم اس لیے حاصل کرتا ہوں کہ مجھے روزگار ملتا ہے, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, لیکن میرے روزگار کے ساتھ یہ ملک بھی جڑا ہوا ہے, یہ قوم بھی جڑی ہے. تو میں یہ سمجھوں کہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب کسی بھی مطلب پیشے سے وابستہ ہوں گا تو میں دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دوں, اور دیانتداری سے فرائض جب میں سر انجام دوں گا تو میرا
دیکھیں نا ہر طرف جو بددیانتی ہے، کرپشن ہے، یہ جو ملاوٹ ہے، جو سیاست میں جھوٹ ہے، یہ جو منافقت ہے، یہ جو ناجائز منافع خوری ہے، یہ ذاتی مفاد سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہمارے پیش نظر قومی مفاد ہو، یعنی میں ایک بات کروں کہ اسلام کا جو کنسیپٹ ہے نا کہ جو بیچنے والا ہے اور جو خریدنے والا ہے دونوں کے حقوق کا وہ تحفظ کریں، یعنی بیچنے والے کو پرافٹ ضرور ہو لیکن جو خریدار ہے اس کے کپڑے تو نہ اتارے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح تعلیم کے بعد بھی ہماری نوجوان نسل کو کہ جب وہ کسی ادارے میں وابستہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے اس قوم سے، اس ملک کا میں حصہ ہوں، میں نے تعلیم حاصل کی ہے تو یہ میری جو نوکری ہے یہ ذریعہ خدمت بھی بن جائے، اور اگر وہ ذریعہ خدمت بنائے گا تو وہ ذریعہ عبادت بھی بن جائے گی، اسے اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہاں اجر دے گا اور ساتھ اس ملک اور قوم کا بھلا بھی ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہی میسیج ہے، اور میسیج سے زیادہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں گفتار تک، مطلب دیکھیں اب آپ سوال کر رہے ہیں یا میں جواب دے رہا ہوں، اسے آپ گفتار کو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اصل المیہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں، میرے سمیت میں کہہ دیتا ہوں، اس پر وہ مطلب پریکٹیکل بھی ہمارا اس کی تائید کر رہا ہوں۔ بالکل اصل چیز تو پریکٹس ہے۔ بالکل، یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن اور حدیث سے بڑی رہنمائی کے لیے تو کوئی ہمارے پاس چیز نہیں ہے، لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کو وہ ایک غلاف چڑھا دیں گے، اسے پریکٹیکل لائف میں نہیں لائیں گے، تو قرآن اور حدیث بھی ہمارے حالات میں وہ تبدیلی، مطلب وہ میں ان معنوں میں کہتا ہوں کہ ہمارا عمل اگر اس پہ نہیں ہوگا تو ہم قرآن و حدیث کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، یعنی اس کو تو ہم نے پریکٹیکل میں لایا ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارا جو ہے نا، یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا تھا مولانا ظفر علی خان، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ظفر علی خان کے بارے میں بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ظفر علی خان بھی ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ بالکل ایسے ہی۔ ان کی جو مطلب ان کا جو مزار ہے، ان کی آخری آرامگاہ ہے، وہ اس وقت وزیر آباد میں ضرور ہے، لیکن وزیر آباد سے پہلے ایک گاؤں آتا ہے کوٹ مارت، وہ اب بھی ضلع سیالکوٹ کی حدود میں شامل ہے، اور جب ظفر علی خان پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی، اور ظفر علی خان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مطلب قادر الکلامی کے حوالے سے وہ کوئی اقبال سے کم پایا کہ شاعر نہیں تھے، مطلب مولانا ظفر علی خان کی اہل زبان نے بھی تعریف کی ہے، اور بڑے اشعار ان کے ہیں جو قابل حوالہ ہے، جس طرح میں نے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بڑا مثلا میرے جو سیشن کا مطلب جو مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ میں کسی بھی پرسنالٹی کا انٹرویو کروں، اینڈ میں جو میسیج آپ نے دے دیا وہ ہے ہماری سیشن کی، اگر دیکھنے والے یا سننے والے ایک لفظ یا ایک جملہ بھی کسی کام آ جائے، اس کی زندگی طویل ہو جائے، تو میں کہتا ہوں میرے جو سیشن یا انٹرویو کرنے کا مقصد پورا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے اس بات سے پورا اتفاق ہے، اور میں بھی امید رکھوں گا کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں اس سے کوئی واقعتاً معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے، وہ تبدیلی نہیں جس لفظ کو بھی بعض سیاستدانوں نے اپنے طرز عمل سے بدنام کر دیا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ تو ایک جنرل تھا، میں ضرور کسی اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر کرنے کی آپ سے ساتھ کروں گا، تاکہ ینگ جنریشن کو پتہ چل سکے کہ ہماری سرزمین میں کتنے بڑے رائٹرز، ایکٹرز پیدا کیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، تھینک یو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی، تھینک یو سر، تھینک یو۔